ہوگا کیونکہ ہم ہیں نور والے. ایمان سے بتاؤ کراچی والوں، آپ نے بڑے چہرے دیکھے ہوں گے، اعلی حضرت کے تصور کو خواب میں آپ نے بڑا سجایا ہوگا. آج تصویر نظر آ رہی ہے، چہرے فیصلے کرتے ہیں رضا کا کون ہے. یہ اعلی حضرت کے ترجمان، یہ خوش قسمتی ہے آپ کے اہلیان محلہ کو. میں پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ ایسی ہستی لاہور سے، سبحان اللہ، آپ کے علاقے میں اس فقیر نے درخواست کی ہے. یہ کرم نوازی ہے ان کی کہ دعوت پر تشریف لے آئے. اور یہ کامران بھائی اور ان کے جو مصاحبین ہیں، جو ساتھی ہیں، جو ورکر ہیں، یہ ان کو میں سمجھتا ہوں اعلی حضرت کی طرف سے سند ملی ہوئی ہے. کہ حالات ایسے ہو گئے جس کو اقبال نے اپنی زبان میں بیان فرمایا کہ ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے، ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے. حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد. ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. خیر یہ آزادی مبارک، یہ آزادی بھی مبارک. ایسی آزادی کے لیے کافی محنت ہو رہی ہے اور کامیابی بھی کافی ہو گئی. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اس وقت جو پہلی ملاقات میں جناب سے میں گزارش کروں گا تو مسئلہ توحید اور شرک میں ایک مغالطہ کا ازالہ. یہ ایک عنوان میں نے آپ کے سامنے منتخب کر لیا ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی پر کلام. مسئلہ توحید اور شرک میں ایک مغالطہ کا ازالہ. وہ مغالطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ توحید اور شرک کا دار و مدار اس بات کو سمجھا جاتا ہے کبھی کہ جی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کبھی یہ مغالطہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ زندہ کو پکارنے سے شرک ہو جاتا ہے، مردہ کو پکارنے سے شرک ہوتا ہے اور زندہ کو پکارنے سے شرک نہیں ہوتا. کبھی اس کی تعبیر یوں کی جاتی ہے کہ جی غائب کو پکارنے سے شرک ہو جاتا ہے، حاضر کو پکارنے سے شرک نہیں ہوتا. یہ مختلف تعبیریں ہیں، سب مغالطے. حقیقت یہ نہیں. توحید اور شرک کا مدار اور چیز پر ہے،
ان باتوں پر نہیں، نہ تو پکارنے پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے پہ، نہ زندہ اور مردے کے ساتھ فرق کرنا ہے، نہ غائب حاضر کے ساتھ، نہ دور و نزدیک کے ساتھ۔ اس بات کو قرآن مجید سے واضح کر کے بس، قرآن مجید سے ہی سب کچھ بیان ہی قرآن سے۔ بہترین تفسیر وہی ہے جو قرآن کی قرآن کے ساتھ۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر فرماتا ہے۔ ایک مقام پر ایک مسئلہ مجمل ہوتا ہے، دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ اگر یہ کسی مقام پر مختصر ہوتا ہے، دوسرے مقام پر اس کی طوالت آ جاتی ہے۔ اگر کسی مقام پر کسی مسئلے کے ایک جز کو لیا گیا ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، دوسری مقام پر دوسرے جز کو بیان لے کر ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ جس آیت مبارکہ سے یہ مغالطہ لگتا ہے، بات کو ایمان سے کہتا ہوں، ایسی موٹی باتیں ہوں گی اور ایسی واضح باتیں ہوں گی کہ اس مغالطے میں پڑے ہوئے لوگ اگر بیٹھے ہوں اور وہ اطمینان سے اور سلامت قلبی سے بات کو سنیں تو یہی ہتھیار پھینک کر چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں جس آیت مبارکہ سے مغالطہ یہ لگتا ہے نا، عام مساجد پہ لکھی ہوتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آپ سر کو پسند کرتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ ذرا ہمارے علاقے میں کشمیر تک میں جاتا ہوں تو وہ تو بڑا سر کے بڑے عاشق ہوتے ہیں۔ ویسے بھی موسیقی ایسی رگ رگ میں رچ گئی ہے ہمارے کہ اگر کسی کو گالیاں نکالنی ہو نا تو سر میں نکالو، وہ ناچتا رہے گا، اور اگر سیدھی صحیح بات آپ بغیر سر کے کہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی کا سامان بن جائے۔ خیر، سر لگانا میرا کوئی شوق نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے لگاتے ہیں، کیونکہ میرے پیسے اکٹھے کرنے تو ہوتے نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ ہاں، میری زندگی کا دستور رہا الحمدللہ، آج تک کوئی مائی کلال نہیں کہہ سکتا یار اس نے فیس مانگی ہو، اس نے کہا جی فیس، یہ فیس ہے، یہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، بس ہر نبی یہی کہتا تھا، بھائی میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس۔ یہ تو اب سوداگری بن گئی ہے، کبھی کام بن رہا ہے بہت زیادہ۔ خیر، بات کو سمجھنا، فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، محل مغالطہ، مقام مغالطہ آیت جو ہے وہ پیش کی ہے، ان المساجد للہ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اس آیت سے مغالطہ یہ لگا
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا جائز نہ ہوا جی، پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اب غور فرمانا، افسوس یہ ہے کہ اس آیت پر غور نہیں کیا گیا، اس آیت میں غور نہیں کیا گیا کہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اور کسی اور آیت سے اس آیت کی تفسیر بھی حاصل نہیں کی گئی تاکہ اس آیت کا معنی مطلب واضح ہو۔ اس آیت میں غور کرنے سے اس آیت سے ایک اشارہ نکلتا ہے، اصول فقہ کی زبان میں کہتے ہیں اشارۃ النص، ایک ہوتی ہے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اصول فقہ کی زبان ہے۔ قرآن مجید کی اور آیت کی صراحت اور عبارت بتائے گی کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اور اس آیت کے اپنے الفاظ کا اشارہ بتائے گا کہ معنی کیا۔ آپ جو کچھ سنو گے آپ کے لیے بالکل نئی بات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ناچیز کے بیانات علماء کے لیے نئی بات ہوتی ہے۔ آپ کو پھر اب دیکھیں لطف آئے گا، اہل علم تو بالکل برف کی طرح ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ دیکھیں بھائی، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ نے خالی یہ نہیں فرمایا لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اللہ نے فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اب بڑا فرق ہے، ایک ہے یہ حکم ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اگر حکم اتنا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو تو کسی کو پکارنا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اب مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار، یہ بھی یہاں پر معنی نہیں۔ اگر یہ معنی ہو تو ظاہر سی بات ہے، اگر ایک آدمی ورد کر رہا ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، اللہ کو پکار رہا ہے، اب اس کے ساتھ اگر وہ کسی کو کہہ رہے بھائی پانی لانا، وہ بتی بند کر دو بیٹے، اور بتی بند کر دو، جا موٹر بند کر دو، وہ مشرک ہو جائے گا، کیوں؟ اس اللہ کے ساتھ پکار رہا ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، اتنا باطل مفہوم ہے کہ اس سے تو خود کوئی مولوی نہیں بچے، کوئی بندہ نہیں بچے گا کہ بچ سکتا ہے۔ پکارنے کی ضرورت تو اس وقت بھی پڑ سکتی ہے کہ نہیں پڑ سکتی؟ تو کتنا باطل مانا ہے۔ ارے بھائی قرآن مجید کا ایسا مطلب مانا لینا کہ جس سے کوئی بھی نہ بچے، یہ حماقت ہے، جہالت ہے۔ اب قرآن کی اسی آیت میں غور فرماؤ تو مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ وہ اشارہ دیکھے کیا ہے، ان المساجد للہ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اب یہاں پر مساجد کا لفظ آیا، مراد یہ نہیں کہ مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کیوں؟ وہی خرابی لازم آئے گی کہ مسجد میں اگر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے تو مشرک ہو جائے، یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ اب مان مساجد مسجد کی جمع ہے، اتنی بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ مساجد کس کی جمع ہے؟ مسجد کی، اور مسجد آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟
یہاں پر مساجد بول کر یہ ہے مجاز، اس کو کہتے ہیں علم بلاغت کی زبان میں مجاز مرسل، علاقہ حالیت اور محلیت کا۔ اب معنی یہ ہوگا، توجہ، مساجد بول کر مساجد میں کی جانے والی عبادت مراد ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، مساجد میں ہونے والی، اب معنی یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھ کر مت پکارو۔ سمجھ نہیں آئی؟ مساجد بول کر مسجد مراد نہیں، مساجد بول کر عبادت مراد۔ اور مقام پر دیکھو قرآن، اب اس معنی اور مطلب کو اور مقام سے واضح کرتا ہوں۔ یہ دعویٰ کیا کہ یہاں مساجد سے مراد عبادت ہے، اور مقام سے ثابت کرتا ہوں کہ مسجد بول کر عبادت مراد ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ ارشاد ربانی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے پاس۔ علماء مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہاں زینت سے مراد لباس ہے۔ اب معنی کیا ہے؟ مسجد کے پاس لباس پہنو، مسجد کے پاس، ہر مسجد کے پاس لباس پہنو۔ اب اگر اس مسجد سے مراد مسجد ہی ہو تو آپ سمجھدار ہیں، اس آیت سے یہ ثابت ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھو تو لباس پہنو، اور باہر پڑھو تو چاہے ننگی پڑھو۔ یہ معنی بالکل باطل ہوگا کہ نہیں؟ اب یہ یہاں پر وہی بات کرنی ہے کہ مسجد بول کر نماز مراد ہے، لیکن تعبیر اور ذکر مسجد کے ساتھ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ نماز اکثر مسجد میں ادا کی جاتی ہے، تو مسجد نماز کی ادائیگی کا محل اور مقام ہے، اور عرب والے ایسا کرتے ہیں کہ محل اور مقام کو ذکر کر کے چیز مراد لے لیتے ہیں وہ جو اس مقام میں ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ کے عرف میں بھی یہ بات چلتی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں، او یار، پنجابی میں کہہ رہا ہوں، او یار وہ ٹینکی رڑتی پئی ہے، اب پانی گر رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے، نہر چل رہی ہے، حالانکہ نہر نہیں چلتی، پانی چلتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ چلتی کیا ہے؟ پانی چلتا ہے۔ کہتے کیا ہے؟ نہر۔ نہر تو وہ ہے، وہ تو جگہ ہے جس میں پانی چل رہا ہے۔ بہت اچھے۔ یہ بھائی جی خاص ہمارے مزاج کے بندے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے بار بار اشارہ لگاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ اور میں انہوں نے یہ آخا گا نہ چھیڑ ملنگا میں۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوچ اب دیکھیں، نہر نہیں چلتی، کون چلتا ہے؟ پانی چلتا ہے، لیکن نہر بول کر کیا مراد لے رہے ہیں؟ پانی، وہ محل ہے، پانی کا محل ہے، محل بول کر خود پانی مراد لے رہے ہیں۔
اسی طرح مسجد بول کر مراد کیا ہے؟ کیوں کہ نماز کی ادائیگی زیادہ تر اکثر باہر بھی پڑھی جاتی ہے لیکن زیادہ تر کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں. تو ذکر محل ارادہ حال اگر مسجد بول کر مسجد ہی مراد ہو تو خرابی لازم آئے گی کہ نماز مسجد سے باہر اگر ادا ہو تو سطر پوشی فرض نہ ہو، لباس پہننا فرض نہ ہو، حالانکہ لباس تو ہر صورت میں فرض ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت لباس پکڑو. اب لباس کی فرضیت نماز کے لیے ثابت ہو گئی تو ادھر چلے. ان المساجد للہ مانا بنے گا ان العبادت للہ، بے شک عبادت اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. الحمدللہ کوئی مسلمان اللہ کے سوا نہ کسی کو معبود سمجھتا ہے نہ کسی کی عبادت کرتا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ آیت مبارک کے اندر جو کچھ اللہ تعالی نے رکھا اس کو ظاہر کیا. اس آیت کے علاوہ بالکل واضح اور صریح آیت مبارک آ گئی جس نے اس کے معنی کو واضح کر دیا. یہ اجمال تھا وہاں تفصیل ہے، یہ عموم تھا وہاں تخصیص ہے، یہ اطلاق تھا وہاں تقیید ہے. اب وہ سنیں کون سی آیت مبارک پڑھ دوں؟ ارشاد ربانی ہے لا تدع مع اللہ الہا آخر. اب یہاں پر بالکل اور انداز ہو گیا. وہ کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو. ادھر تھا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اس میں تو ہر شخص آ گیا. ادھر آیا اللہ کے ساتھ کسی اور الہن آخر. یہاں پر یہ نہیں فرمایا آخر اور کو مت پکارو، نہیں الہن آخر اور الہ کو. اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود اور خدا کو. ایسے ہے نا؟ اب معنی بن گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود اور خدا کو مت پکارو. اس آیت نے اس کے معنی کو کر دیا روشن کہ نہیں کہ وہاں پر کسی کو پکارنے سے، توجہ، کسی کو پکارنے سے جو منع کیا جا رہا تھا تو وہاں پر معبود سمجھ کر الہ سمجھ کر پکارنا مراد ہے. لیکن اس آیت میں مساجد للہ کے لفظ سے اس معنی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور اس آیت میں الہ کے لفظ کو ذکر کر کے اسی معنی کو اظہار کر. ادھر مساجد للہ ادھر الہ، دونوں کو ملاؤ تو مطلب ایک بنے گا. سمجھ نہیں آئی؟ بن گیا مطلب ایک. اس کا مطلب اب کیا نکلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھ کر، الہ سمجھ کر، عبادت کا مستحق سمجھ کر، خدا سمجھ کر مت پکارو. اور یہ پکارنا کسی مسلمان سے نہیں. اگر کوئی رسول اللہ کو پکارتا ہے تو رسول سمجھ کر پکارتا ہے. اگر کوئی غوث پاک کو پکارتا ہے تو اولیاء کا سردار سمجھ کر پکارتا ہے. توجہ نہیں فرمائی؟ ایسے کہ نہیں.
روکا جا رہا ہے خدا سمجھ کر پکارنے سے. یہ بات واضح ہو گئی. وہ مغالطہ کہ جی پکارنا کسی کو جائز نہیں اللہ کے ساتھ ورنہ شرک ہو جائے گا، یہ مغالطہ دور ہوگا. اب اس کی دوسری تعبیر کی طرف آتے ہیں. وہ کیا کہ جی زندہ کو پکارنا تو جائز ہے لیکن مردے کو پکارنا شرک ہے. اب زندگی یعنی حیات اور موت ممات اس سے فرق کرنا شروع ہو گیا، جبکہ یہ بھی مغالطہ اور اس کو بھی قرآن سے نکالتا ہے. دیکھیں دعویٰ یہ ہے کہ زندہ کو پکارنے سے شرک نہیں ہوتا. میں قرآن سے ثابت کروں گا زندہ کو پکارنے سے شرک ہو گیا. پکار رہا ہے زندہ کو لیکن مشرک ہو گیا. نہ تصویر دل میں رکھنی چاہیے. دل میں ہے تصویر یاد. یہ کیا ہوا سمجھ نہیں آئی بات. دیکھیں بھائی فرعون یہ جس وقت زندہ تھا یہ دہریہ تھا، کہتا تھا زمانہ خود چل رہا ہے، الہ اللہ کا منکر تھا. جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اس سے مناظرہ ہوا تو اس نے کہا وما رب العالمین. رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دہریہ تھا. اب وہ سامنے بیٹھا ہوا اور خدا ہونے کا وہ دعویٰ رکھتا تھا. ایسے ہے نا، معبود ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا. اب وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، زندہ ہے. دوسرا ہے نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا مناظرہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ. توجہ، فرعون کے ساتھ کلیم اللہ علیہ السلام اور نمرود کے ساتھ خلیل اللہ علیہ السلام. اب فرعون بیٹھا ہوا ہے، زندہ ہے. اس کو پکارنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. توجہ، ایک اس کی اپنی قوم کے ہیں جو اس کو خدا سمجھتے ہیں، اور ایک سامنے سے پکار رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. جب باتیں ہو رہی ہیں پکار رہے ہیں. بات کو سمجھنا ذرا، توجہ ہے نا. اب دو پکار رہے ہیں، ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرے مشرک ہیں. جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پکارتے ہیں، وہ زندہ کو پکارتے ہیں، وہ رسول رہتے ہیں. توجہ، اور قوم فرعون سے اس کو پکارتا ہے کوئی، زندہ کو پکارتا ہے اور وہ مشرک ہو جاتا ہے. اگر زندہ اور مردہ سے فرق کرنا ہے، توجہ بھائی، زندہ اور مردہ سے فرق کرنا ہے. زندہ کو پکارنا شرک نہیں تو قوم فرعون سے پکارنے والا کیوں مشرک بن رہا ہے؟ اگر زندہ کو پکارنا شرک ہو تو حضرت موسیٰ مشرک ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب صاف نکلا بھی اگر زندہ کو پکارنا شرک ہو تو دونوں مشرک، اگر نہ ہو تو دونوں مشرک. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک پکار رہا ہے اس کی رسالت میں فرق نہیں آتا، اور دوسرا پکار رہا ہے وہ تو مشرک بن رہا ہے، کافر بن رہا ہے. تو زندہ سے فرق کہاں گیا؟ توجہ نہیں فرمائی.
کہ بات زندہ مردہ سے نہیں، بات وہی ہے جو پیچھے ہو چکی. کیا کہ معبود سمجھ کر حضرت موسیٰ پکارتے اس کو تو خدا کا بندہ سمجھ کر پکارتے ہیں. جب فرعون کی قوم کا پکارتا ہے وہ اس کو معبود سمجھ کر پکارتا ہے. تو دو پکارنے والے ایک ہی شخص کو وہ برابر حکم میں کیوں نہیں شریک ہو رہے؟ اس وجہ سے کہ ایک کا عقیدہ ہو رہا ہے، دوسرے کا عقیدہ ہو رہا ہے. ایک بندہ سمجھتا ہے، دوسرا معبود. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلا، یہ بھی بڑا مغالطہ تھا کہ زندہ مردہ سے فرق کرنا. یہ کیا تو بنتی ہے بھائی؟ یہ تو سب اڑ گیا کہ نہیں اڑ گیا؟ اب اگلی تعبیر سیکھو بھائی. بات یہ ہے جو سامنے ہو اس کے پکارنے سے شرک نہیں ہوتا. جو دور ظاہر غائب ہے اس کو پکارنے سے شرک ہو جائے. خدا کی شان ہے سننا. اچھا یہ بھی مغالطہ ہے. اب اس کو دور کرنا دیکھنا کیسے ہوتا ہے. اور یہ بھی قرآن سے. توجہ، یہ بالکل غلط ہے. توجہ بھائی، ہم پوچھیں گے ہم کہ غائب اور حاضر یا زندہ اور مردہ کے فرق میں جو گھسا جاتا ہے، اس گھسنے میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، وہ اندر کا کھولو. صرف اتنا بات ہے نا کہ جی اگر مردہ ہو گیا تو نہ سنے گا نہ جانے گا. علم، قدرت، سما، ان سب چیزوں سے وہ خالی ہو گیا. جب خالی ہو گیا تو اب اس کو پکارنا بالکل جائز نہیں ہوگا. ارے بھائی جو غائب ہے غیر بات ہے، وہ دور ہے. دور والا جو ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. کرے تو تب اس کو علم، غائب ہونے کی وجہ سے علم نہیں ہے. کون مجھے پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا. تو بھائی پھر زندہ اور مردے اور غائب اور حاضر کی بات تو نہ ہوئی نا. اب مسئلہ اندر سے ایک اور ہو گیا. وہ کیا کہ جس کو پکار رہے ہو وہ جانتا ہے یا نہیں. جس کو پکار رہے ہو وہ سنتا ہے یا نہیں. اور جس مقصد کے لیے پکار رہے ہو وہ اس سے مقصد پورا ہو سکتا ہے. بات تو پھر یہ ہو گئی. آپ فرض کرو اگر مردہ سن رہا ہو، ثابت ہو جائے کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور جو مقصد اس سے لینا چاہتے ہو وہ مقصد پورا کر سکتا ہے، پھر تو ٹھیک ہو گیا. پھر تو وہ زندوں کی طرح ہو گیا بھائی. اور اگر کوئی غائب ہے وہ حاضر سے بھی زیادہ سننے والا ہو. توجہ فرمائے ذرا. جو غائب ہے وہ حاضر کی نسبت بھی زیادہ حاضر ہو. وہ علم بھی رکھتا ہو، جانتا ہو یہ پکار رہا، جانتا ہو یہ پکار رہا ہے، سن رہا ہو، کر سکتا ہو، مقصد پورا کر سکتا ہو. تو پھر اس کے پکارنے سے تو شرک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ زندہ کے برابر ہو گئے، حاضر کے برابر ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ ارے میرے بھائی بات کو سمجھنا. اصل کسی کو پکارنا شرک تو اسی وقت ہوگا جس وقت وہ پیچھے والا عقیدہ جو بتا چکا ہوں، خدا ماننا، معبود ماننا، وہ تو پہلے واضح ہو چکا ہے نا.
لیکن اب بات آتی ہے کہ یار کسی کو پکارنا جو ہے کسی مقصد کے لیے ہوگا، ایسے ہے نا؟ تو جب کسی کو کسی مقصد کے لیے پکارنا ہے، اگر وہ مقصد ہو ہی نہ سکے، وہ مقصد پورا ہی نہ ہو، تو ظاہر بات ہے پھر پکارنا بے وقوفی ہے، ایسے ہے نا؟ توقع ہی نہ ہو۔ اب اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، ذرا توجہ رکھنا، بالکل نئی بات ہے آپ کے لیے۔ پکارنے کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے یعنی پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ دونوں نہ سننے والے ہوں، جن کو کہتے ہیں بہرے۔ کیا ہوں؟ پنجابی کے اندر ڈورے ہوں۔ ہوں ڈورا سجتا ہے پیا، ڈورا بلا رہا ہے، بہرا بلا رہا ہے بہرے کو، دونوں پہ۔ اب مشرک تو نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہو سکتا۔ مشرک اسی وقت ہوگا جب وہ عقیدہ ہو جو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب بات آ گئی صرف بے وقوفی کی اور دنائی کی کہ یہ عقل کے مطابق ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف سے پکار، یہ پہلی صورت ہے، ایک طرف سے پکارنے والا بہرا ہو، دوسری طرف سے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی۔ اب دونوں ایک جیسے، کوئی فائدہ اس پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بے وقوفی ہے، ایسا ہے نا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ پکارنے والا یہ اگرچہ کان نہیں رکھتا، بہرا ہے، لیکن جس کو پکارتا ہے وہ سن رہا ہے۔ تو اس صورت میں تو بالکل عقل کے مطابق ہے، اس پکارنے سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پکارنے والا نہیں سنتا، جس کو پکار رہا ہے وہ سنتا ہے۔ اس صورت میں پکارنا کوئی بے وقوفی نہیں، اس کو کوئی بیکار پکارنا نہیں کہہ سکتا۔ تیسری صورت اس کا الٹ ہے، پکارنے والا سنتا ہے، جس کو پکار رہا ہے۔ توجہ دو، یہ پکارنے والا نظر والا ہے، وہ بے نظر ہے۔ یہ جب پکارتا ہے تو اس کو سنا دیتا ہے محض اپنی طاقت سے۔ اب بھی فائدہ ہو جائے گا، جب مثالیں دوں گا پھر آپ مزہ لینا۔ چوتھی صورت یہ ہے جو پکار رہا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے، جس کو پکار رہا ہے، دونوں طرف سے نظر والے۔ ہاں ہاں، ارے بھائی پہلی صورت کو چھوڑ دو، 3 صورتیں مسلمانوں میں یہ مروج ہیں۔ دونوں طرف سے نظر والے، دونوں طرف سے جو پکار رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہو، جس کو پکار رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہو۔ پکارنے والا حق سلطان ہو، جس کو پکار رہا ہے وہ بغداد کا بادشاہ ہو۔
توجہ دوستو، اس کا کوئی انکار کرے گا وہ خود منکر ہوگا. کاف کے فتح کے ساتھ معنی مولانا سمجھتے ہیں وہ خود ہی منکر اور بدی ہوگا. منکر کہتے ہیں بدی کو، خود بدی کو منکر کہتے ہیں. تو جو اس کا انکار کرے وہ خود منکر ہوئے. اتنا واضح بات ہے. یہ ادھر سے پکار رہا ہے، وہ ادھر سے سن رہا ہے. وہ جانتا ہے مجھے پکار رہا ہے، وہ جانتا ہے کیوں پکار رہا ہے. اگر یہ کہتا ہے مدد کرو میری، تو جس طرح کی مدد یہ مانگ رہا ہے اس طرح کی ادھر سے ہو جاتی ہے، تو اور زندہ سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اب جو پنجابی بیٹھے ہیں نا ان کے لیے سلطان باہو کے شعر پڑھ دیتے ہیں. وہ پکار رہے ہیں غوث پاک میرا کو اپنی زبان میں. حق باہو فرماتے ہیں سین سن فریاد پیرا میری عرض سنی کن دھر کے میرا بیڑا میرا بیڑا بچی کپڑا جتھے مچھ پہندے ڈر دے پیر جی محبوب سبحانی او میری خبر لے چھٹ کر کے بننے لگ دے تر کے توجہ فرماؤ دوستو، دونوں طرف سے برابر ہے. اگر ایک طرف سے کمی لیکن دوسری طرف سے کمی نہ ہو. مثال سمجھو، ادھر پکارنے والا عمر بن خطاب اور جس کو پکار رہا ہے وہ شہر نوحہ، وہ بھی صحابی یا تابعی ہے. دو روایتیں ہیں. حضرت ساریہ پکارنے والے کا مجھے پکا یقین ہے یہ صاحب کشف ہے، صاحب نظر ہے، دیکھ رہا ہے میری فوج کہاں لڑ رہی ہے، کس حال میں ہے. فرماتے ہیں یا
ساریۃ الجبل، اور ساریہ پہاڑ کا خیال رکھنا، جو بھیڑیے کو بکریوں کا محافظ بناتا ہے برباد ہو جاتا ہے. خیال رکھنا ساریہ پہاڑ کا دامن، پہاڑ کو نہ چھوڑنا، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے. توجہ، قربان جائیں اگر اس وقت صحابی کی نظر نہیں کیا ہو رہا ہے. ادھر سے عمر نظر والے ہیں، مدینے میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، جو پکارتے ہیں وہ پہنچا بھی دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. توجہ ہے. اب یہ شرک تو بن سکتا نہیں، بے وقوفی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگلے میں اگر اس وقت غفلت ہے تو جو پکار رہا ہے یہ تو فائدہ پہنچا. اگر پکارنے والے کی پکار وہ نہ سنتے پھر ہم کہتے ہیں بیکار پکارا ہے، بے فائدہ، بے مقصد. ہاں جی عمر پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی حضرت عمر سے، مگر نہیں یہ دیکھ رہے تھے یہ پکار رہے تھے. توجہ ذرا، یہ ایک طرف سے دوسری طرف سے پکارنے والا اندھا ہو، نہ سننے والا ہو، نہ دیکھنے والا ہو، لیکن جس کو پکار رہا ہے وہ سننے دیکھنے والا ہو. عام امت کا یہی حال ہے، اگرچہ ہم اندھے ہیں مگر جن کو پکارتے ہیں وہ تو نظر والے ہیں. ارے چشتی تو نے دعویٰ کیا تھا میں نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دینا ہے. قرآن سے ثابت کر نبی کی نظر اتنا ہو کہ وہ امتی کے حال کو دیکھ رہا ہو. آؤ قرآن کی طرف. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. میں تمہیں بتاتا رہوں گا. ذرا ترجمے پر غور کرنا، ترجمے پر غور کرنا. یہ مقام ہے، حال نہیں. حال اور مقام میں فرق ہوتا ہے. توجہ، حال اور مقام میں حال یہ ہے بنا تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا. مقام وہی ہوتا ہے جو خدا سے ملتا ہے پھر کبھی جاتا نہیں. حال ایسے جب کیفیت کوئی کیفیت راسخ اور مضبوط ہو جاتی ہے اور نہ جائے اس کو کہتے ہیں مقام. جب آئی اور چلی گئی، جیسے کہتے ہیں قلبی واردات، قلبی احوال، کبھی قبض ہے، کبھی بست ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، آئی اور چلی گئی. مقام وہ ہوتا ہے جو آئے اللہ کی طرف سے عطا ہو اور پھر جائے. ہاں جائے اللہ تبارک و تعالی وہ سلب کرے تو بندے کی نوسط کی وجہ سے، اور اگر بندہ ہی برکت والا ہو. توجہ نہیں فرمائی. اب بات قرآن سے یہ مضارع کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے میں اس وقت جس وقت آپ سے متکلم ہوں اس وقت بھی بتاؤں گا، اور پھر آپ کسی اور وقت میں پوچھیں گے اس وقت بھی بتاؤں گا. حال اور مستقبل دونوں کے لیے مضارع آتا ہے بھائی. انبئو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا. کیا مطلب؟ یہ میرا حال نہیں، مقام ہے. اس نے عطا کیا ہے، یہ میری شان ہے، میرے ساتھ رہے گا. تمہارا کام ہے
میں مسجد میں ہوں، میں باہر ہوں، بازار میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، تمہارا کام ہے پوچھو کہ ہم نے آج سے 1 سال پہلے کیا کھایا تھا، وہ بتانا میرا کام ہے. کل کیا کھایا تھا یہ بتانا بھی میرا کام ہے. وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم اپنے گھروں میں چھپا کر آتے ہو تم پوچھو گے ارے بتا، تو ہم بتا دیں گے کیونکہ یہ ہمارا مقام اور شان ہے. ایمان سے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. کوئی مائی کا لال اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ مطلب نہیں. کوئی مائی کا لال کسی طرح خیانت ثابت کر دے میں زبان کٹا دوں گا، ورنہ ایمان سے کہتا ہوں ہر ایک مجبور ہوگا اس بات کو ماننے پہ. کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے تم جب پوچھو گے کھانے کے متعلق پوچھو گے، پیٹ کی بتاؤں گا. یہاں پر لطیفے کے طور پر کہتا ہوں کوئی بے وقوفی ہوگا جو کہے نبی پیٹ میں پڑے ہوئے کھانے کو تو جانتا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں آ گیا، لیکن پیٹ میں پڑے ہوئے درد کو نہیں جانتا. وہ پنجابی میں کہنا اگر کوئی آخر نبی ٹھڈ پی شہ جاندا پر ٹھڈ دی پیڑ نو نہیں جاندا، تو یہو جہ ٹھڈل نو میں یہ آخا گا کہ ٹھڈلا تینوں اکڑ ہے ہی. تو میرے خیال سے جب رب نے اکڑ ونڈی سی تو اس لیے پتہ نہیں کہڑی شہ کے وہی روڑ گئی، ورنہ کوئی تک بنتا جدو سونا رب توجہ. ورنہ کی اللہ وحدہ لا شریک مولا جل مجدہ الکریم جدو علم دیتا ہے ٹھڈ دے کھانے دا، انہاں نے دسن دا مطلب یہ ہوئی ہے ٹھڈ دے کھانے جدو دساں گا تے تیریاں بیماریاں میں نہیں جاندا. تے جے ہن نبی نو عرض چک کرے توجہ ذرا ادھر دیکھ سجنا، نبی دے سامنے آن گیا گئے نبی، اے اللہ کے نبی بتائیں میرے پیٹ میں کیا ہے، نبی بتا دے. لیکن اگر توجہ یہی پیٹ والا گھر میں بیٹھا ہو، نبی بتا فرما رہے ہیں میں پیٹ کے اندر جو کھانا ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو گھر میں چھپا ہوا ہے وہ بھی بتاؤں گا. اگر یہ شخص پیٹ والا اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہو اور کہے اے عیسیٰ علیہ السلام، توجہ آواز صحیح کریں، آواز صحیح، بات سمجھے نہیں، بات کی لطافت پہ غور کریں اور استنباط دیکھیں کتنا عظیم ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی فرما رہے ہیں میرا دعویٰ ہے تم جو کھاتے ہو پیٹ میں وہ جانتا ہوں جب کھائے. دوسرا دعویٰ ہے جو چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے، گھروں میں چھپاتے ہو، گھروں میں چھپاتے ہو میں وہ بتاؤں گا. اگر یہی پیٹ والا اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور گھر سے کہے اے حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا مانگے یہ پیٹ کی بیماری دور ہو جائے، تو کوئی پاگل ہی کہے گا گھر میں چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے لیکن گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی پکارے تو اس کو نہیں جانتا. اتنا بھی بندے کو بے وقوف اور احمق نہیں ہونا چاہیے. کیسی عجیب بات ہے کہ گھر میں چھپی ہوئی، دیکھیں
یہ کپڑا رکھا یا کوئی انگوٹھی رکھی کپڑے میں، کپڑے کو رکھا بکسے میں، بکسے کو رکھا بکسے میں، بکسے کو اور چھپا کر رکھ دیا. اب جاتا ہے اور جا کر پوچھتے ہیں حضرت میرے گھر میں ہے، بتائیں پیٹی میں کیا پڑا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں وہ انگوٹھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور یہ کہے اے عیسیٰ، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ سے دعا مانگے، میرے پیٹ میں درد ہے، اللہ اس کو دور کرے. اب نبی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے اور یہ گھر میں بیٹھ کر مجھے پکار رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی. جس طرح کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو گھر میں جو چھپائی ہوئی چیز ہے اس کو جانتے ہیں نا، گھر سے جو باہر پڑی ہے اس کو تو نہیں جانتے. تو اس بے وقوف کو یہی کہیں گے بھائی علاج کر، ورنہ یہ کیا کیا. اس کو کہتے ہیں، سنیں، اس کو کہتے ہیں دلالت النص. اصول فقہ والے شافعی حضرات کہتے ہیں فحول خطاب، اور ابن تیمیہ والے کہتے ہیں اس کو قیاس بالاولویت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی گھر میں چھپی چیز کو جانتا ہے تو باہر پڑی ہوئی کو بطریق اولا جانتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ. زندہ باد چشتی جیوے، چشتی جیوے. توجہ ہے. اور اگر کوئی کہے یہ تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، اپنے نبی کی بات کرو، تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ اپنے نبی نے بچے مارے ہیں کیا نقصان کیا؟ وہ ہیں منادی. یہ سب کچھ بتانے والے، اتنا بڑے دعوے فرمانے والے، آپ منادی ہیں، منادی ہیں. منادی جو پکار کر اعلان کرتا ہے وہ اعلان کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اللہ تعالی نے ایسے نبی پاک کو آخری نبیوں میں، تمام نبیوں کے آخر میں حضرت عیسیٰ کو بھیجا نبی علیہ السلام سے پہلے، اور ان سے اتنے بڑے دعوے کروائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. پھر اعلان کروایا جھولے میں کہ میں تو بشارت دینے آیا ہوں، میں منادی بن کر آیا ہوں. وہ اب مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ سمجھ جائے وہ جن کا منادی یہ شان رکھتا ہے، جن کی منادی کرنے آیا ہے وہ کیا رکھتا ہے. اسی لیے اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن، ذرا ذوق سے فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. ایسا ہی تو ہو کوئی جو کرے دل سے.
اور مقام پر فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر جو ہے اینو آندے نے سروں تلی تے جمانا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ قرآن 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 قسم اس ذات دی جو دے قبضہ قدرت میری جان ہے، یہ وقت کوئی نہیں محفل اس طرح دی ہے جی، ادھر تے میں بولنا تے 10-10 ہزار دا مجمع ہوتا تو پھر سواد ہوتا ہے، ایتھے ہن نواں پہلی بار آیا بیٹھا تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ پھر یہ آ کہ جڑا سن جائے گا انہیں آخنا یار واہ بھائی واہ ٹھٹ بنیا، اور تانوں میں قسم کہنا پیا کہ ایسے حقائق واضح اللہ دے قرآن مذہب حق قرآن کھولو اہل سنت کے سوا مذہب ہی نہیں، جس طرف رخ کر دو اگر بندہ صاحب بصیرت ہو تو اہل سنت کے سوا کوئی مذہب نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ تو آپ نے وہی فحوى الخطاب یا قیاس بالاولویت کے ساتھ ثابت کر دیا، وہ حدیث سر ہیں وہ تو ہے نہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ الحمدللہ میں نے بھی یہی کہا ہے، ہم پکارنے والے اندھے ہیں، جن کو پکارتے ہیں وہ تو نظر والے بعین ہی حدیث کے الفاظ اگر میرے معنی اور مطلوب پر دلالت نہ کرتے ہوں تو میں بولوں، اگر بعین ہی اسی طرح توجہ نہیں فرمائی۔ چلو اگر اپنے نبی کی بات کو برداشت کرنا اگر چلو مشکل ہو جائے تو حضرت عیسیٰ کی طرف چلے جائے، بات نہیں سمجھے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو، ان کی شان کو تو ماننا پڑے گا کہ اگر چھپا کمرے میں بیٹھ کر کوئی نبی حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے، وہ اس قرآن کی نصرت آ رہی ہے، وہ اس کی پکار کو سنتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس حال میں پکار، یہ قرآن ہے۔ کوئی بدبخت یہ کہے گا کہ وہ پیٹ کی بات کو جانتے ہیں، وہ گھر میں چھپے ہوئے خزانے کو جانتے ہیں، لیکن گھر میں چھپے ہوئے بندے کو نہیں جانتے۔ یہ کم وقت ہوگا ایمان سے بتا، یہ کیوں دعویٰ کیا ہے انہوں نے؟ اسی لیے کیا، یعنی یہ فرمانا کہ میں کھانے اور گھر کے حالات کو جانتا ہوں، دوسرے لفظوں میں یہی معنی ہے، دوسرے لفظوں میں یہی معنی ہے
کہ میں تمہارے جسم کے حالات کو بھی جانتا ہوں، تمہارے گھر کے حالات کو بھی جانتا ہوں، تمہاری طبیعت کے حالات کو بھی جانتا ہوں، تمہارے گھر کے حالات کو بھی جانتا ہوں۔ اور جب حضرت عیسیٰ کے لیے یہ شان ماننا شرک نہیں بنتا تو سیدنا آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک یہ شان ماننا کسی نبی کے لیے ہرگز ہرگز اب زندہ اور مردہ اور حاضر اور غائب کا فرق پڑ گیا، کیونکہ گھر میں بیٹھا ہوا غائب ہی ہے، لیکن بات وہی ہے، غائب کس سے ہے؟ غائب ہے مگر کس سے؟ اگر میں اور تو ہے اس سے غائب ہے، حضرت عیسیٰ کی نظر سے تو غائب نہیں۔ تو اگر یہ پکارتا ہے تو یہ غائب کو نہیں حاضر کو پکار رہا ہے، کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری سن رہے ہیں۔ توجہ بھائی، ادھر دیکھ، دور تک پہنچانا، یہ کیا؟ میری آواز لاہور تک نہیں پہنچ رہی، لیکن یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے موبائل، اس کو کان کے ساتھ لگا کر اب میں بات کروں کہاں تک پہنچ جائے گی؟ بولے اب غائب کدھر گیا؟ فرق تو کرنا تھا حاضر اور غائب سے، اب میں غائب کو پکار رہا ہوں، میں مشرک کیوں نہیں بنتا؟ اگر کوئی کہے کہ اس کا واسطہ ہے، میں کہتا ہوں، توجہ، میں کہتا ہوں اس کی ایجاد سے پہلے وہی کام شرک تھا، اس واسطے نے آ کر اٹھا دیا کیونکہ اس نے پہنچا دیا۔ اتنا کم بختی ہے، اور یہ پیتل اور تانبا ہے، اس نے اتنا دور کی دوری کو ختم کر دیا، یہ اب غائب حاضر ہے میرے لیے۔ اور افسوس ہے جس کے دل کو اللہ بنائے، بنانے والی وہ ذات ہو، پھر اس کی نظر سے کچھ غیب بات تم یہ جواب کرو۔ ارے بھائی غیب کو پکارنا جائز نہیں، تم کہو ہم جن کو پکارتے ہیں ان سے ہم غائب نہیں، ہم سننے والے۔ ایک بزرگ ہوئے، وہ تو نبی وہ تو مقام نبوت اتنا بلند ہے، شیخ اکبر فتوحات مکیہ کتاب سامنے، یہ وہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے کے والد گرامی غوث پاک میرا کے پاس پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری اولاد نہیں۔ آپ نے لوح محفوظ کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا وہاں تیری اولاد نہیں لکھی، لیکن میری پیٹھ کے اندر ایک بچہ رہ گیا ہے، تو اپنی پیٹھ میری پیٹھ کے ساتھ ملا دے، میں وہ بچہ تجھے منتقل کر دیتا ہوں۔ یہ بات پیر گورڑا میرے علی تاجدار نے لکھی ہے، وہ اس کی
جو غوث پاک میرا نے بچہ ادھر منتقل کیا تھا اس بچے کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. شیخ اکبر ان کا لقب ہے، ان کو اولیاء جانتے ہیں. جہاں علماء کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس فقیر کی ابتدا ہوتی ہے. آپ لکھتے ہیں فتوحات مکیہ شریف میں فرمایا حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں مجھ پر مقام نبوت اللہ تعالی نے سیر کے درمیان، روحانی سیر کے درمیان مقام نبوت ایک بال کے سرے برابر ظاہر فرمایا تو قریب تھا کہ میں جل جاتا. اب بائی اسلامی کی پرواز کو آپ جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مقام نبوت بال کے سر برابر مجھ پر ظاہر ہوا تو قریب تھا کہ میں جل جاتا. میں وہ تو بہت بڑے ولی، میں چھوٹے درجے کے، ان سے چھوٹے درجے کے غوث کی بات کرتا ہوں. سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی آپ کے مرید تھے حضرت مولانا مبارک محمد مبارک سجل ماسی رضی اللہ تعالی، جنہوں نے آپ کے ملفوظات جمع کیے ہیں. علی بریز کتاب کے نام سے بازار میں ملتے ہیں. مصر کے وہ رہنے والے بزرگ تھے، بالکل ان پڑھ تھے، امی تھے، مگر غوث زمان تھے. آپ فرماتے ہیں آپ کے مرید عرض کرتے ہیں حضور اولیاء اللہ کو لیلۃ القدر کا پتہ چل جاتا ہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم کیا پوچھ رہے ہو؟ اگر جب میں مر جاؤں گا فرض کرو میرا جسم میں کیڑے پڑے ہوئے، میری ایک ٹانگ اوپر اٹھی ہوئی ایک نیچے ہو، اس حالت میں میں پڑا ہوں. اگر تم آ کر اس وقت مجھے کہو بتا عبدالعزیز لیلۃ القدر کب آئے گی تو میں اس وقت بھی تمہیں بتا سکتا. اب ایمان سے بتاؤ اگر ان کو پکارے تو کوئی کہے تم غیب کو پکار رہے. ارے بھائی وہ ہم سے دیکھنے میں غائب ہے لیکن ہم اس سے غائب نہیں، کیونکہ اس کی نظر دیکھ رہی ہے. اور جب جس کو پکار رہا ہے اگر وہ دیکھ رہا ہو تو اس کو پکارنا عین حکمت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے. اس کو بے وقوفی سمجھنے والا خود بے وقوف ہے اور شرک تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ شرک کے ثبوت کے لیے وہی بات اعتقاد ربوبیت و الوہیت شرط ہے. تو اب بھائی مسئلہ غائب حاضر زندہ مردہ دور و نزدیک پکار وغیرہ پر نہ رہا. اب مسئلہ وہی بنا، کیا حقیقت وہی کھل گئی کہ بھائی اعتقاد رکھنا یہ کہ وہ خدا ہے، معبود ہے، الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ شرک ہے. اب کوئی یہ اعتقاد رکھے پکارے چاہے نہ پکارے، نہ بھی پکارے تب بھی مشرک ہے. اور اگر یہ اعتقاد نہیں رکھتا پکارتا بھی رہے تب بھی مشرک. بس اتنا ہی میں سمجھانا چاہتا تھا. میرے خیال میں موضوع اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو انہی الفاظ پر میں
آپ سے اجازت مانگوں گا، سفر کرنا ہے۔ یہ جائز ہے ڈھول باجے بجا کر ناچ کر مزارات پر عرس ہوتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بھائی یہ بےہودہ کام جو ہیں ان سے درباروں کو پاک رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ان بےہودہ کاموں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جانا شرک حرام یا شرک ہو گیا ہے۔ جو برکت والی جگہ جو ہوتی ہے نا، جہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اب جس بنا پر اترتی ہیں وہ اترتی ہی رہتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ کسی کے شرک سے، کسی کی نحوست سے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ برکت والی جگہ برکت والی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے، میں چھیڑتا نہیں ہوں اس کو۔ اس دور میں جمعیت علماء پاکستان کے ذریعے سے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، ایسی بات تو مجھ سے مت پوچھیں۔ ہاں میں تو پہلو ہی آ کے نہ چھیڑ ملنگا، بس ٹھیک ہے، دعا فرمائے سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ معاف کر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اے اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کا صدقہ، ایک سید الانبیاء کا صدقہ، دارین کی سعادت مانگتے ہیں، دارین کی رحمت مانگتے ہیں، دارین کی برکتیں مانگتے ہیں، دارین کی خیر مانگتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم عطا فرما، ہر شر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی سے ہمیں محفوظ فرما۔ نفوض امورنا الى الله، نفوض امورنا الى الله، نفوض امورنا الى الله، ان الله بصير بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ جی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، شمع بز میں ہدایت پہلا، جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہلا، مصطفیٰ جان جس کی منبر بنی گردن
جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پہلا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب